وہ شہوت رانی کے لیے ان عورتوں سے تعلق قائم کرو تو یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ تم بنانے والے ہو ان کو دوست، یعنی ایسی دوستیاں اور ایسی یاریاں جو کہ پوشیدہ طور سے جو لگائی جاتی ہیں، ایسا بھی نہ ہو۔ یعنی سر عام جو ہے وہ زنا کرنے والے بھی نہ ہو، اور چھپ کے نکاح یعنی جو زنا ہے وہ کرنے والے بھی نہ ہو۔ عام طور سے زنا کی ہی شکلیں جو ہیں جہالت کے زمانے سے بھی چلی آ رہی ہیں۔ مصافحین وہ لوگ جو سر عام ہر طرح کی عورتوں سے زنا کرتے ہیں، اور اخدان وہ لوگ جو اپنی معشوقوں سے ہی صرف زنا کرتے ہیں۔ تو تم ایسے نہ ہو کہ عام طور سے جو کھلے عام زنا کرنے والے ہو، یا ان میں سے جو ہے چوری چھپے کسی کو اپنا معشوق بنا لو، اس کے ساتھ تم جو ہے وہ زنا کا تعلق جو ہے قائم کر لو، تو یہ تو تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ لیکن اگر تم محسنین ہو کہ تم حلال طریقے سے، نکاح کے طریقے سے اپنی عفت اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرنے والے ہو، عورت کی عزت کی بھی حفاظت کرنے والے ہو، تو یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو کفر کرے ایمان کا، یعنی ایمان کی وہ ساری چیزیں جن پہ ایمان لانا ضروری اور واجب ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، نبی ہیں، اور تقدیر ہے، اور حساب کتاب ہے، ان میں سے کسی بھی چیز کا کوئی انکار کر دے۔ وَمَن يَكْفُرْ، اور جس نے کفر کیا، بالایمان، ایمان کا، یعنی ان چیزوں کا جن پہ ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے جو کسی چیز کا کفر کرے، فقط حبط عملہ، تو تحقیق اس کا عمل جو ہے وہ حبط ہو گیا، یعنی وہ ضائع ہو گیا، باطل ہو گیا۔ یعنی جو شخص جو ہے وہ کسی بھی ضروریات ایمان میں، ایمانی ضروریات میں سے کسی چیز کا کفر کرے گا، اسی حال پہ مر جائے گا، تو جو بھی اس نے خیر کے عمل، بھلائی کے عمل کیے ہوں گے، وہ سارے باطل ہو جائیں گے، کسی کا اس کو کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ تو گویا ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور ایمان کے اوپر جو ہے وہ مرنا بھی ضروری ہے، کہ ایمان کو جو ہے موت تک جو باقی رکھنا ضروری ہے۔ موت سے پہلے اگر کوئی کفر کرے کسی بھی ایمانی یعنی ضرورت کا، ایمانی چیز کا، تو اس کا عمل جو ہے وہ غارت ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی اپنی جان کے اعتبار سے، اور اپنے مال کے اعتبار سے، اپنے اہل و عیال کے اعتبار سے ہمیشہ کے لیے خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہیں قیامت کے روز، جو کہ اپنے ایمان کو چھوڑ دے اور کفر اختیار کرے، اسی حال میں مر جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، فاغسلوا، تو تم دھو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں سمیت، کوہنیوں تک یعنی کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور تم مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور تم دھو اپنے پاؤں، الی الکعبین، ٹخنوں سمیت، کعبین تک یعنی ٹخنوں سمیت اپنے پیر دھو۔ تو گویا آیت کے اس حصے میں جو وضو ہے اس کے جو فرائض ہیں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، کہ وضو کے 4 فرض ہیں، اور وہ اس ترتیب سے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، یہ نہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائے، یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو، جب نماز پڑھنا چاہو، نماز کی نیت ہو تمہاری، اور نماز کا وقت ہو، اس کے لیے تم کھڑے ہو، تو اس طور سے تم جو ہے وہ طہارت اور پاکیزگی اور وضو جو ہے وہ حاصل کرو۔ اور الی الصلاۃ سے مراد ہر طرح کی نماز ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ واجب نماز ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے وہ سجدہ ہی کیوں نہ ہو، سجدہ شکر ہو یا سجدہ تلاوت ہو، تو ہر طرح کی نماز جو ہے اس حکم کے اندر داخل ہے، کہ ان میں سے کسی بھی طرح کی نماز کا جب تم ارادہ کرو، نیت کرو، تو تم جو ہے وضو کرو اس کے لیے،
فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہروں کو دھو۔ تو چہرے کا دھونا جو ہے وہ پیشانی کے بالوں سے لے کے جو ہے وہ ٹھوڑی کے نیچے تک اور جبڑوں کے نیچے تک اور طول میں اور عرض میں جو ہے ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک جو ہے دھونا ضروری۔ اور چہرے کے اوپر جو بال ہیں یعنی داڑھی وغیرہ ہے اگر وہ بہت گھنی ہے تو اس کو اوپر سے دھو لینا ٹھیک ہے، لیکن جو اگر گھنی نہیں ہے تو پھر اس کے نیچے جو جلد ہے اس تک پانی پہنچانا جو ہے وہ ضروری۔ تو گویا چہرے کا دھونا، اور اسی طرح سے جو آنکھیں ہیں ان کے جو ناک کے ساتھ حصہ ہے اس تک پانی پہنچانا بھی ضروری۔ تو گویا ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، اور پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے اور جبڑوں کے نیچے تک جو ہے یہ ہے فاغسلوا وجوہکم، کہ تم اپنے چہروں کو دھو، پہلا فرض یہ۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں سمیت، یا الا مانا مع کے کونیوں کو بھی دھو، یعنی دونوں ہاتھوں کو دھو کے اور کونیوں سمیت جو ہے ان کو دھو، کونیاں بھی اس میں شامل ہونی چاہیے، یعنی کونیاں بچ جائیں، کونیاں بھی دھونے میں شامل ہونی چاہیے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور تم مسح کرو اپنے سروں کا۔ تو گویا چوتھائی سر کا جو مسح کرنا یہ تو ضروری ہے، اور سارے سر کا جو مسح کرنا جو مستحب ہے۔ تو آپ نے ایک ہاتھ سے کرو یا دو ہاتھ سے کرو، کسی طرح بھی کرو، تو اپنے ہاتھ کو گیلا کر کے سروں کا مسح کرو۔ تو سارے سر کا مسح کرنا جو بہتر ہے، اور دونوں ہاتھوں سے مسح کرنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور تم دھو اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت، یہاں بھی الا مانا مع، جیسے الا مرافق، الا مرافق کا مطلب ہے کونیوں سمیت، اور وہاں ٹخنوں سمیت، کہ اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ تو اگر تو پیر جو ہے وہ ننگے ہیں، اس کے اوپر کوئی موزہ وغیرہ نہیں ہے تو پھر اس کو دھونا ضروری ہے، اس کے اوپر مسح سے بات نہیں بنے گی۔ لیکن اگر اس کے اوپر مسح ہے تو پھر اس کی قرأت جو ہے وہ ہوگی وَأَرْجُلِكُمْ، جیسے کہ ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، کہ مسح کرو تم اپنے سروں کا اور مسح کرو تم اپنے پیروں کا ٹخنوں تک۔ تو گویا یہاں پہ دھونے کا بھی حکم ہے ایک قرأت میں، جیسے یہاں پہ أَرْجُلَكُمْ، تو اس کا جو عطف ہے تھوڑا نیچے لائے گا، کہ تھوڑا سا نیچے لائے گا کہ یہاں پہ جو اوپر ذکر فرمایا تھا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اسی طرح سے فَاغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ، کہ اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سے دھو اگر ان کے اوپر موزے نہ ہوں، اگر موزے ہوں تو پھر ان کا جو ہے تم مسح کرو۔ تو یہ دونوں حکم جو ہے أَرْجُلَكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ میں دونوں قرأت کراتے ہیں صحیح، ان سے یہ حکم جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ چار فرض ہیں وضو کے، انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل اگلے درس میں عرض